بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام ہومیوپیتھک ڈاکٹر محمد خرم ہے اور میں کلاسیکل ہومیوپیتھک ڈاکٹر ہوں۔ یہ ویڈیوز میں صرف ہومیوپیتھک ڈاکٹرز اور اسٹوڈنٹس کے لیے بنا رہا ہوں۔ اس ویڈیو کا عنوان ہے آرگنن آف میڈیسن ایکسپلین ان اردو۔ اصل میں آرگنن کو میرے خیال سے کسی نے اتنا ڈیپلی جا کے ایکسپلین نہیں کیا، تو میری کوشش ہے کہ میں اس کو اردو میں ایکسپلین کروں۔ جو ہمارے ایشیا میں لوگ ہیں جو اردو سمجھتے ہیں ان کو یہ ایزی وے میں سمجھ آ جائے، اور آرگنن کیا کہتا ہے یا آگے جا کے جو ہم ویڈیوز بنائیں گے اس میں وہ مقصد کیا ہے اس کا، وہ چیز آپ کو سمجھ آ جائے۔ دیکھیں جی، آرگنن کے معنی ہوتے ہیں، یونانی لفظ ہے یہ انگلش کا ورڈ نہیں ہے، اور آف میڈیسن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہومیوپیتھک میڈیسنز جو ہوتی ہیں۔ یہ آرگنن آف میڈیسن ایک بک ہے جس کو ہنیمن نے 1810 میں لکھا تھا، ٹھیک ہے۔ اب اس کو کیوں لکھا تھا؟ وہ شروع میں اس لیے لکھا تھا کہ یہ وہ رولز ہیں، وہ اصول ہیں جس کو فالو کر کے آپ صحیح ہومیوپیتھک اصول کے مطابق اپنے مریض کا علاج کر سکتے ہیں۔ یہ بنیاد ہے۔ میں اس میں ایک آپ کو آگے جا کے یا ساتھ ہی ساتھ مثال دے دوں گا کہ آسان ہو جائے سمجھ آنے میں۔ آپ جب لا کرتے ہیں تو اس کے شروع میں اس کے کچھ قانون اصول بنائے جاتے ہیں، اور اس کے مطابق آپ اس لا کے مطابق آپ پریکٹس کرتے ہیں۔ آپ کبھی بھی کوئی کیس آپ کے پاس آتا ہے، کوئی وکیل کیس لیتا ہے تو وہ سب سے پہلے اس کی سنتا ہے، اور اس کو سننے کے بعد دیکھتا ہے کہ اس کی جو لا کی بکس ہیں اس لا کی بکس میں کون سا قانون ہے جو اس پہ اپلائی ہوتا ہے، اور کس قانون کو فالو کر کے میں جو یہ میرے پاس بندہ آیا اس کو میں ریلیف دلوا سکتا ہوں عدالت سے۔ اور وہ لا جا کے جج کے سامنے پیش کرتا ہے۔ جج کہتا ہے کہ تو تم اپنے سے بات کر رہے ہیں، تو وہ فوراً سے بک کھولتا ہے لا کی، اور اس میں بتاتا ہے کہ اصول یہ لکھا ہوا ہے، لا یہ لکھا ہوا ہے، اس کے مطابق میں یہ بات کر رہا ہوں۔ تو وہ جو جج ہوتا ہے اس نے بھی اس لا کو فالو، اس نے عہد لیا ہوتا ہے کہ اسی لا کو فالو کرے گا، اور سب اس کو لا کو فالو کر کے ہی اپنے فیصلے دیں گے، اور وکیل بھی اس کے مطابق چلے گا۔ یہ ایک ایسی مثال دی ہے جو عام زندگی میں آپ کو آسان زبان میں سمجھ آ جائے، تاکہ میں آرگنن آف میڈیسن کی جو بک ہے اس کو سمجھانے کا میں آپ کو ایک طریقہ بتا رہا ہوں کہ کس طریقے سے ہم نے اس کو سمجھنا۔ اب آرگنن آف میڈیسن آج تک کسی ڈاکٹر نے نہیں ڈیٹیل سے پڑھی۔ جو بہت ہائی لیول کے ڈاکٹرز ہیں، ایم ڈی لیولز کے ڈاکٹرز ہیں، وہ تو پڑھتے ہیں اور اس کو ایکسپلین کرتے ہیں، لیکن وہ اپنی پریکٹس میں نہیں لاتے۔ جب پریکٹس میں نہیں آئے گا تو اس میں آپ کو رزلٹ نہیں آئے گا۔ مثال اسی طرح دے رہا ہوں، ایک وکیل ہے، وہ ایک کیس تیار کر کے جج کے سامنے پیش کرتا ہے، اور وہ آ کے ڈیبیٹ کرتا ہے، سب کچھ کرتا ہے، لیکن اینڈ آف دا ڈے جج یہ کہہ دیتا ہے کہ یہ جو بات یہ کہہ رہا ہے یہ لا کے مطابق نہیں ہے، لہٰذا وہ اس کے خلاف کوئی فیصلہ دے دیتا ہے۔ اسی طرح آرگنن آف میڈیسن ہنیمن نے 1810 میں اس لیے لکھی کہ سب سے پہلے میں ایک ایسی کتاب لکھوں، ایک ایسا لا بنا دوں جس کو فالو کر کے، جس کی گائیڈ لائن میں اگر کوئی ہومیوپیتھک ڈاکٹر بنے گا تو اس کو گائیڈ لائن کو فالو کرے گا، اس لا کو فالو کرے گا تو ہومیوپیتھک کے ریزلٹس آئیں گے۔ اگر وہ اس کو فالو نہیں کرے گا تو ہومیوپیتھک کا کوئی رزلٹ نہیں آئے گا۔ جیسے کہ آج کل آپ کو عام زبان میں لوگ یہ کہتے ہیں کہ جو ہومیوپیتھک فائدہ نہیں دیتی تو نقصان بھی نہیں دیتی، محاورات بنے ہوئے، کیونکہ ہمارے یہاں علم نہ پڑھا جا رہا ہے، نہ علم کو پڑھایا جا رہا ہے، نہ علم کو دیا جا رہا ہے۔ یہ تینوں چیزیں نہیں ہو رہی۔
تو میں نے اپنے اللہ کو جواب دینا ہے، اور میں نے علم پڑھنا ہے، سننا ہے، اور کسی سے سمجھنا ہے، اور پھر آگے پڑھانا ہے اور دینا ہے. کہ اس کا سوال کا جواب مجھے دینا پڑے. تو میں اس میں آپ کو یہی سمجھا رہا ہوں، یہ وہ بک ہے آرگن آف میڈیسن، جو ہماری سمجھیں جیسے آپ جا رہے ہوتے ہیں تو ایک وکیل ہوتا ہے، تو اس کے پاس ایک اتنی موٹی کتاب ہوتی ہے، اور اسی میں سے وہ لا سرچ کر رہا ہوتا ہے، پڑھ رہا ہوتا ہے، اور اسی سے اپنا کیس تیار کر رہا ہوتا ہے. یہ بک ہمارے ہر ہومیوپیتھک کے پاس پڑھی نہیں ہونی چاہیے، اس کو سمجھ آنی چاہیے. ٹھیک ہے. اچھا، یہ بک ہنیمن نے کیوں لکھی، کس لیے لکھی، ہومیوپیتھک کی اس نے بنیاد کیوں رکھی؟ اس کے پیچھے وجہ یہ تھی کہ ہنیمن ایک بہت بڑا معالج تھا. میں اس کو ڈاکٹر اس لیے نہیں کہوں گا کہ ڈاکٹرز میں بہت ساری فیلڈس آ جاتی ہیں، وہ انگلش کا ورڈ ہے، لیکن معالج کیا ہے؟ معالج وہ ہوتا ہے جو مریض کو صحت کی طرف لے جانے کی کوشش کرتا ہے، اس کو معالج کہتے ہیں. ہنیمن جرمنی میں بہت بڑا معالج تھا ہومیوپیتھک کرنے سے پہلے، اور ایک بہت بڑا سائنسدان بھی تھا، اپنی فیلڈ کا بہت بڑا سائنسدان. اب اس نے جب دیکھا کہ بھائی وہ جو پریکٹس کر رہا ہے ایلوپیتھک کی، اس میں پرانی جو میڈیکل پریکٹس ہے، اس میڈیکل پریکٹس میں لوگوں کے ساتھ بہت زیادتیاں بھی ہوتی ہیں، لوگوں کے ساتھ بہت ان پہ نقصانات بھی ہوتے ہیں، ان کے جسم کو نقصان بھی پہنچتا ہے. وہی بہت بیماریاں ایسی ہوتی ہیں جو ایک بیماریوں سے 10 بیماریوں میں ڈائیورٹ ہو جاتی ہیں. اور وہ سوچتا تھا کہ میں یہ تو نظام ایسا ہے، یہ تو انسانیت کے لیے بنا ہی نہیں ہے، یہ تو الٹا انسان کو نقصان کی طرف لے کے جا رہا ہے. تو اس نے کہا کہ میں کیوں نہ ایک ایسا نظام، ایک ایسا نظام بناؤں، متعارف کراؤں، اور اس کے کچھ قانون بناؤں، اس کے کچھ اصول بناؤں، اور وہ سائنٹیفکلی پرووڈ ہوں. ہمارے یہاں آپ نے سنا ہوگا اکثر لوگ کہتے ہیں جی ہومیوپیتھک تو سائنٹیفکلی پروو ہی نہیں ہے، تو اس کے پیچھے کوئی ریزن ہی نہیں ہے. سائنٹیفکلی پروو سائنسدان نے کرنا ہوتا ہے، ایلوپیتھک ڈاکٹر نے نہیں کرنا ہوتا، یا جو اور فیلڈ کے لوگ ہیں انہوں نے نہیں کرنا ہوتا. تو جیسے کہ میں نے بتایا کہ ہنیمن ایک سائنسدان بھی تھا، اس نے سائنٹیفکلی اس کو پروو بھی کیا، اپنی بکس پہ اس نے اس کو مینشنز کیا، اس کی تھیسس میں آیا، اور بہت سارے ڈاکٹرز نے سائنٹیفکلی اس کو پروو کیا. اور ہمارا ہومیوپیتھک نظام، علاج سائنٹیفکلی پرووڈ ہے. اگر ہم اس کو پڑھیں گے نہیں، ہم اس کو سمجھیں گے نہیں، تو ہمیں کیسے پتہ چلے گا؟ ہم ہوا میں ہی بات کر دیں گے. تو نظام اس نے یہ بنایا، اور نظام بنانے کے بعد پھر جو بھی کوئی نظام بنتا ہے، جو بھی کوئی چیز بنتی ہے، تو اس کے کچھ اصول، اس کے کچھ رولز بنتے ہیں، اور اس کی کچھ سیفٹیز ہوتی ہیں، کیا کرنا کیا نہیں کرنا. تو اس کو اس نے کتاب کی صورت میں لکھ دیا، اور وہ کتاب 1810 میں لکھی گئی. اس میں اس کی ایڈیشنز بڑھتے گئے، جو جو وقت آتا گیا اس کے ایڈیشنز بڑھتے گئے. لیکن میں آپ کو اس کتاب کے جو کہنا چاہیے کہ بنیادی جو اصول ہیں، اس کے مطابق میں آپ کو اس ویڈیو میں سمجھا رہا ہوں کہ آرگن آف میڈیسن اس بنیاد پہ لکھی گئی، اور اس کا اصول کیا تھا، اور اس کو کیسے استعمال کرنا، سب اس میں اس نے مینشن کر دیا. اب اس میں اس نے افریزمز لکھے ہیں، 291 افریزمز، 292 افریزمز لکھے ہیں، 1 سے لے کے 292 تک لکھے. اب وہ جو 292 افریزمز لکھے ہیں، اس نے اس میں کیا کہا ہے؟ اس نے 1 سے لے کے جو 70 تک کہا ہے کہ ڈاکٹر کا مقصد اور بیماری کی حقیقت.
ٹھیک ہے جی، اس نے اس میں ایک اصول بنا دیے کہ ڈاکٹر کا مقصد کیا ہونا چاہیے، بیماری کی حقیقت کیا ہونا چاہیے. میں مختصر اس میں آپ کو بیان کر رہا ہوں، میں جب افریزمس پہ جاؤں گا تو پھر میں بتاؤں گا. لیکن 1 سے لے کے 70 تک اس نے کیا چیز بیان کی ہے وہ میں نے آپ کو بتا دی. دوسرا 71 سے لے کے 145 تک اس نے کہا بیماریوں کی اقسام، بیماریاں کس طرح کی ہوتی ہیں، اس میں ایکیوٹ کون سی ہوتی ہیں، کرونک کون سی ہوتی ہیں. اب اس میں ایک سوال آئے گا کہ جی ڈاکٹر صاحب ہم تو بیماریوں کے نام پہ علاج ہی نہیں کرتے. نہیں، ہم بیماریوں کے نام کو نہیں ڈسکس کر رہے، اس کے اقسام، اس کی بیماریوں کے سمٹمز، کرونک میڈیسنس کون سی ہیں، کرونک ڈیزیزز کون سی ہیں اور ایکیوٹ ڈیزیزز کون سی ہے، وہ اس میں اس نے ڈسکس کیا. اسی طرح اس مثال کو آگے لے کے جاتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ لا میں ایک ہوتا ہے مائنر لا، مائنر کرائم، ٹھیک ہے نا، ایک ہوتا ہے میجر کرائم. پڑھا ہوگا عام زبان میں، ٹھیک ہے نا. میجر کا مطلب ہوتا ہے کہ بڑا جرم، اس پہ کون سا لا جو ہے نا اپلائی ہوتا ہے وہ اس نے اس میں بیان کیا گیا ہے. اگر کسی نے کوئی بڑا جرم کیا ہوگا تو وہ کیا کرے گا، میجر بک کھولے گا اور اس میں چیک کرے گا کہ کون سا لا اس کو بچانے کے لیے یا اس کو سزا دلانے کے لیے اپلائی کیا جا سکتا ہے. اسی طرح مائنر لا، مائنر کرائم، اس کے لیے وہ مائنر لا کی بک کھولے گا اور اس میں دیکھے گا کون سا ایسا جرم ہے جو چھوٹا سا ہے، جس میں سزا کم ہو سکتی ہے، جس میں معافی ہو سکتی ہے، تو وہ اس کو اس میں دیکھے گا اور اس کے مطابق اس کو میڈیسن دے گا، اس کا علاج کرے گا. تو اس طرح میرے خیال سمجھ آ گئی آپ کو مثال کہ میجر لا کیا ہے اور مائنر لا کیا ہے. اسی طرح ایکیوٹ ڈیزیز کیا ہے اور کرونک ڈیزیزز کیا ہے. ایکیوٹ ڈیزیز چھوٹی موٹی نزلہ زکام کھانسی، ٹھیک ہے. اسی طرح کرونک میں بہت بڑی بڑی بیماریاں، بہت بڑی بڑی بیماریاں، بیماریوں کا نام نہیں لینا، اس کے سمٹمز ہیں بہت، ہر بیماری کے سمٹمز الگ ہیں. تو اس میں اس پورشن میں اس نے یہ بیان کیا ہے. اگر آپ اگلے پورشن میں چلے جائیں گے تو 291 مطلب 146 افریزم سے لے کے 292 تک اس نے 291 تک اس نے یہ بیان کیا ہے کہ دوا کا انتخاب اور اصول، دوا کا انتخاب اور اصول کیا ہے، دوا کو ہم نے کس طرح چوائس کرنا ہے، کن اصولوں کے مطابق چوائس کرنا ہے، اور اس کا اصول کیا ہے، کس اصول کے تحت کرنا ہے. پھر ایک افریزم ہے 292، اس میں ڈاکٹرز کو بتایا ہے کہ ڈاکٹر کی ذمہ داریاں اور عملی ہدایات، یہ ڈاکٹرز کے لیے ایک افریزم جو 92 ہے. تو اس کو انشاءاللہ ہم آگے چلیں گے، بتائیں گے. لیکن میں نے صرف آرگن آف میڈیسن کو ڈسکس کرنا ہے. میں اگر تھوڑا سا ٹریک سے ہٹ گیا تو ویڈیوز لمبی بھی ہو جائے گی اور لوگوں کو سمجھ نہیں آئے گی. ہم نے اس ویڈیو کو بنایا ہے کہ آرگن آف میڈیسن کیا ہے، وہ اصول کیا ہے، اور اس کے اندر کون سی بک میں یہ اصول لکھے ہیں وہ آپ کے پاس ہونی چاہیے. اردو میں بھی ہونی چاہیے، انگلش میں بھی ہونی چاہیے. اردو میں تو خیر مشکل ہے ملے، لیکن میں جو آپ کو لیکچرز دے رہا ہوں یہ آپ کے لیے خزانہ ہے. آپ اس کو نوٹ کر لیا کریں. ویڈیو پتہ نہیں رہتی نہیں رہتی، جب میں آپ کو لیکچرز دیتا ہوں تو آپ ایک کاغذ پہ اپنے نوٹس بنا لیا کریں. جیسے میں نے ابھی آرگن آف میڈیسن کے بارے میں بتایا، یہ بک ہے، اس کے بارے میں بتایا کون نے، کس نے لکھی، کیوں لکھی، اس کے اندر کیا ہے، اس کا متن کیا ہے. تو میں اردو میں سمجھا رہا ہوں، وہ اردو میں ہی سمجھاؤں گا. اردو میں شاید میرے خیال کسی نے نہیں اتنے ڈیٹیلز میں جا کے اس کو کھول کے ایلیبریٹ کر کے سمجھایا ہوگا. تو میں سمجھا رہا ہوں، اس کے نوٹس بنائے، اور یہ نوٹس بنا کے اپنے پاس، میں بھی بنا کے اپنے پاس رکھوں گا. کبھی ویڈیو ہوتی، کبھی نہیں ہوتی، کبھی ذہن میں بات آتی نہیں آتی. تو جب میں آرگن آف میڈیسن کے بارے میں کسی کو پڑھاؤں گا یا پڑھوں گا تو میرے پاس وہ نوٹس موجود ہوگا کہ بھائی یہ مختصر یہ، اور اس کو آسانی زبان سے سمجھ آنے میں یہ ہے. اسی طرح جب آپ آگے جائیں گے افریزمس پہ تو انشاءاللہ تعالیٰ افریزم نمبر 1 سے سٹارٹ کروں گا، اور اگر زندگی رہی تو 292 تک چلوں گا. جو مجھے اللہ نے سمجھ دی، جو میں نے پڑھا، جو میں پڑھوں گا، اور جو ایتھینٹک نالج آپ کو دے دوں، اس کو پھر آپ ویریفائی کریں اور اپنی زندگی میں لے آئیں. اور انشاءاللہ تعالیٰ اسی اصول پہ چلیں گے تو ہومیوپیتھک وہ کرتی ہے جو آپ سوچ بھی نہیں سکتے.
ہومیوپیتھک وہ سائنٹیفک رزلٹ دیتی ہے جو کوئی بھی نہیں سوچ سکتا. لیکن پہلے اصول پہ تو چلیں. تو یہ اصولوں کو فالو کرنا لازمی. ہم کسی کو برا بھلا نہیں کہہ رہے، اس کو فالو کرنا لازمی ہے. اگر آپ ہومیوپیتھک کی اس بک کو، آرگن آف میڈیسن کو نہیں پڑھتے تو آج ہی اپنا کلینک بند کریں اور گھر بیٹھ جائیں اور جا کے کوئی اور کاروبار کریں، کوئی اور بزنس کریں. اللہ اس میں آپ کو رزق دے دے گا. میں آپ کو اسٹریٹ فارورڈ یہ بات کہہ رہا ہوں، قیامت کے دن آپ کی پکڑ ہوگی. کیوں ہوگی؟ اسی طرح مثال دے دیتا ہوں. ایک وکیل ہے، وہ لا سے ہٹ کے کسی کو غلط لا پیش کر کے اس کو سزا سے بچا لیتا ہے، گناہگار کو، اور جج کو کنونس کر لیتا ہے، لا بتا دیتا ہے، لیکن وہ لا اس پہ اپلائی نہیں ہو رہا. وہ جان کے کر دیتا ہے یا سلسلہ کر دیتا ہے. جو نظام آپ کو پتہ ہے ہمارے چل رہا ہے، پورے ایشیا میں چل رہا ہے، پوری دنیا میں چل رہا ہے، تو کیا ہوگا؟ اس دنیا میں تو وہ نکل آئے گا باہر اور وہ خوش ہو جائے گا کہ میں نے جی اس کو آزاد کرا دی. لیکن اس کے اندر کا ضمیر کہے گا او بھائی تم نے تو غلط لا اس پہ اپلائی کیا، تم نے تو جھوٹ بولا. تو قیامت کے دن آپ کے ساتھ آپ کے پیشنٹس کھڑے ہوں گے، چاہے وہ 500 ہیں چاہے 5 ہیں جو روز آپ دیکھتے ہیں. وہ پوچھیں گے کہ بھائی آپ نے اس سے پوچھا جائے اس ڈاکٹر سے کہ یہ اس لا کے مطابق علاج کر رہا تھا جو ہنی من نے بنایا تھا، جس کی بنیاد رکھی تھی، جس میں اس نے یہ باتیں کہی تھی اور اس نے رزلٹ دیے تھے، لوگوں کو ٹھیک کیے تھے، یہ کیا اس کے مطابق ہی کر رہا تھا؟ اگر اس کے مطابق نہیں کر رہا تھا تو پھر پوچھو گی. تو لہٰذا پڑھ کے کریں ہومیوپیتھک. ہم نے ہمارے پاکستان میں اور انڈیا میں ابھی ہومیوپیتھک نیچے آتا جا رہا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم شارٹ کٹ ڈھونڈ رہے ہیں. یہ سمجھ لیں پہلی سیڑھی ہے ہومیوپیتھ. آج سمجھ لیں کہ میں آج سے اس کو پڑھنا شروع کروں، پہلی سیڑھی پہ قدم رکھ رہا ہوں، چاہے 50 سال کا ہوں، 70 سال کا ہوں، 80 سال کا ہوں، لیکن میں ہومیوپیتھک معالج ہوں. مجھے اپنے مریضوں کو ٹھیک کرنا ہے تو اصولوں کو فالو کرنا ہے. تو دعا کریں اللہ تعالیٰ ہم سب کے دونوں جہان بنا کے رکھے، دونوں جہانوں میں جو بہتر ہے وہ نصیب کرے، جو نہیں ہے ہم سے دور کر دے.